بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ اول معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جن واقعات کا ذکر کیا، حصہ دوم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اس سے آگے کی واقعات کا ذکر کریں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات مجھے ایک جگہ نہایت عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ زبردست عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ عمدہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، اس کا کیا قصہ ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کے نام سے کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میرے باپ کا نام لے کر اٹھاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، میرے اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ کنگھی کرنے والی مومنہ نے کہا، شوق سے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی کو طلب کیا۔ فرعون نے کہا، اے عورت، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے غصے میں حکم جاری کیا کہ تانبے کا بہت بڑا کڑاؤ گرم کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک بڑے کڑاؤ میں تیل ڈال کر گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ مومنہ عورت نے فرعون سے کہا، میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا، کیا درخواست ہے؟ مومنہ عورت نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں ڈال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، یہ تمہاری فرمائش پوری ہوگی۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس کے سامنے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ فرعون کے نوکروں نے ایک ایک کر کے تمام بچے کڑاہوں میں ڈال دیے، یہاں تک کہ آخر میں ایک دودھ پینے والے ننھے منھے بچے کی باری آ گئی۔ اس ننھے منھے بچے کی وجہ سے ماں کو دھچکا لگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ ایک دم ننھا سا بچہ بولا، اماں، اس کڑاہوں میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور بہت زیادہ آسان ہے۔ نشرت طیب صفحہ نمبر 20 میں ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک دہشت ناک آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے، یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا، وہ پورا فرما دیجیے، اور وہ دوزخی مجھے عطا کر دیجیے، کیونکہ میری زنجیریں لوہے کی، ہار اور آگ کے شعلے، گرم پانی، خون، پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرماتے ہیں، میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد، ہر مشرک عورت طے کر دی ہے، اور ہر کافر مرد اور عورت اور ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا، تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں، وہ تیرے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوزخ یہ سن کر راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے، آمین۔ مسند احمد میں ہے کہ دوران سفر آپ نے ایک مقام پر دیکھا کہ بہت سے دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر لذیذ اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، مگر وہاں کوئی شخص نہیں ہے، اور دوسرے دسترخوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، وہ بہت سے آدمی کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ چلتے چلتے ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو فوراً گر جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے شب معراج میں ایک آدمی کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ تیرتے تیرتے کنارے پر پہنچتا تھا تو اس کے منہ پر زور سے پتھر مارا جاتا تھا، جس سے وہ واپس نہر کے بیچ میں پہنچ جاتا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔
چلتے ہوئے ایک شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پھر پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سود کھانے والا ہے۔ نشر الطیب میں ہے کہ آپ کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو سینے سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں۔ وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں جنہیں اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا، پھر وہ گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ چغل خور تھے اور وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے تھے۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض ایسے انبیاء علیہ السلام پر ہوا جن کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور ان کا بڑا مجموعہ تھا، اور بعض ایسے نبیوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ تھوڑے سے آدمی تھے اور بعض کے ساتھ تو کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایسے پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت بڑا مجموعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو اتنا عظیم الشان مجموعہ تھا، اتنے زیادہ لوگ تھے کہ دنیا کے کنارے ان سے بھرے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے، اور آپ نے ان کی یہ علامات بیان فرمائیں کہ وہ لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے اس سے جسم داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قسم کے علاج کا طریقہ تھا، اور ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بہرحال سفر کرتے ہوئے اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے، اور آپ کے براق کو اس دروازے کے گول کڑے سے باندھ دیا گیا جو اب تک باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ فنا مسجد میں پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے حورین دکھلائیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، آپ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نیک ہیں اور حسین و جمیل ہیں، اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک و صاف ہیں، اور وہ کبھی میلے نہ ہوں گے اور نہ وہ کبھی مریں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے جس کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں گھیرے ہوئی ہیں۔ آپ نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کیں۔ یہاں آپ کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے موجود اور منتظر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، ملائکہ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خوب ذوق و شوق سے آپ پر درود بھیجا اور اعتراف کیا کہ بے شک آپ ہم سب سے افضل ہیں اور آپ پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اور ایک اور روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور تمام حاضرین صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ مقتدی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ یہ حضرت کون ہیں؟ آپ نے کہا، یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ملائکہ نے دریافت کیا، کیا ان کے پاس ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان سب نے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و
ثنا کی۔ سیرت المصطفیٰ میں ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فارغ ہو کر مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے اور آپ کو پیاس لگی، اس وقت آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب اور پانی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پیا اور کچھ شہد بھی پیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مبارک ہو، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے جو آپ کی امت کے لیے نیک فعل اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد یہ پیالے پیش کیے گئے۔ ممکن ہے کہ یہ پیالے 2 دفعہ پیش کیے گئے ہوں، ایک دفعہ مسجد الاقصیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پہنچنے پر۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام سواری کی باگ پکڑی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے اور دیگر ملائکہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نورانی براق پر سوار آسمان کی طرف روانہ ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لانے کے بعد جنت الفردوس سے زبرجد اور زمرد کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کی دائیں اور بائیں اوپر تلے فرشتے ہی فرشتے تھے جو گھیرے ہوئے تھے۔ اس طرح نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ پہلے آسمان کے دروازے باب الحفظت پر پہنچے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں مقرر فرشتے نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے یہ دریافت کیا، کیا انہیں آسمانوں پر بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر فرشتوں نے مرحبا کہا اور عرض کیا کہ آپ کا آنا بہت اچھا ہے، آئیے، اور دروازہ کھول دیا۔ آپ اس دروازے سے آسمان میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور پہلے آسمان کی طرح جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں کا جو مقرر اور نگران فرشتہ ہے اس نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کیا انہیں یہاں آنے کا پیغام دیا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے سن کر مرحبا کہا اور آپ کا آنا بہت اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ آپ دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل امین نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، یعنی یوں کہا، مرحبا ہو نیک نبی کو۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبرائیل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا جسے پہلے کھلوایا تھا، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے اسی طرح سلام دعا ہوئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں جن کی امت جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کی جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے۔ افسوس انہوں نے میری تابعداری نہیں کی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی، اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے رونا آیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بہت حسین ہیں، اور دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جو آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے۔
جو ٹھیک خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ دوسرے دن دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا ہو نیک نبی کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں درخت وغیرہ نہیں ہے، اور اس کے درخت اور پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ جنت میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگیں۔ دوسری حدیث میں ان کلمات میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت